सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो दहशतगर्दी के इश्यूज हों, उनसे निजात दिलाएंगे। आज नए साल के आगाज़ के लिए मैंने ये मुनासिब समझा कि जो मैं यहाँ से फिर आगे जामशोरो भी जा रहा हूँ, दादू भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने समझा कि कराची कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए काफ़ी दिन से मैं निकल नहीं सका था मसरूफियत की वजह से प्रोजेक्ट्स की, लेकिन रिव्यू में रेगुलर अपना लेता रहा हूँ। मैंने विज़िट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और इसमें हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं। और यहाँ पे जो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है वो कुरंगी से शुरू होता है और मलीर में ख़त्म होता है। वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे का। टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे की। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। और इसी सिलसिले में मैं ग्राउंड पे जाके उसकी प्रोग्रेस भी देखी, जो उसके साथ मसाइल हैं उनको भी नोट किया। और ये पूरी कोशिश, जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पार्शली। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। उसके बाद मैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पे गया, जो हमारा BRT रेड लाइन है, उसकी प्रोग्रेस देखी। ये कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान का पहला BRT प्रोजेक्ट होगा जो बग़ैर सब्सिडी के चलेगा। और उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर फ्यूल के तौर पे बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी प्रोग्रेस भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ चल रही है। उसके कुछ इश्यूज़ थे, बस डेपोज़ के, कुछ राइट ऑफ वे के, कुछ यूटिलिटी की शिफ्टिंग है उसके, उन पे गौर किया है। और मैं जुना एवेन्यू पे जो उनका अंडर पास है एक, उसका मुआयना किया है पर्सनली जाके। और ये हिदायत की है कि इस प्रोजेक्ट में को भी एक माइलस्टोन मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जौहर चौरंगी पे। यहाँ पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपास का। और मुझे यहाँ पे इंजीनियर्स ने ये वादा किया है कि जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इस पे हम इंशाल्लाह ताला जारी नज़र रखेंगे कि ये कंप्लीट हो। और उसके साथ साथ अंडरपास की वो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जी ज़्यादा काम करें, 24/7 अभी बता रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन 24/7 से काम में ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी पैदा करें। और कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम 14 अगस्त 2023 को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने विज़िट किया है आज। उसके साथ साथ हमारे तैयार प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक, जिसका हम बाकी जगहों पे आपको पता है कि लोग इफ्तिताह करने में बड़ी तेज़ी करते हैं। मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि जब तैयार हो जाता है तो उसकी इफ्तिताह में देर कर देता हूँ, लेकिन जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी विज़िट्स और उसकी मुआयने करता रहता हूँ। हमारा हॉक्सबे वाला रोड तैयार है, हमारा मछली चौक वाला रोड तैयार है, जिसकी हमने इंशाल्लाह ताला जल्द इफ्तिताह करेंगे। ककड़ी ग्राउंड पे जो हमारा केनिप का या क्लिक का प्रोजेक्ट है, वो KNIP का प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। वो इंशाल्लाह ताला इसी साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे कराची, उसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो राइप हैं, ताकि वो अब टेंडरिंग पे जाएंगे। आपकी जो बारिशों में इस साल नुकसान हुआ था उसके लिए हमने इमीडिएट पैसे रिलीज़ किए थे और पैच वर्क। और आज मैं शहर में निकला हूँ, मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स और देखे हैं तो उनको बताएं इंतज़ामिया को, मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी साथ हैं, उनको भी हिदायत की है कि वो पैच वर्क की जो हैं चीज़ें उनको ठीक किया जाए। आपको याद होगा इस साल कराची के अंदर पहले से भी ज़्यादा बारिश हुई थी। 2020 में भी
बरसात हुई थी 2022 में भी बहुत, पूरे 2022 की तो पूरे सूबे को बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसने अपने लपेट में लिया। लेकिन कराची में जो हमारा ड्रेन्स की रिहेबिलिटेशन का काम हुआ है वो लोगों को नज़र आया है, और तकलीफ़ तो ज़रूर हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जी पानी खड़ा ही कहीं नहीं हुआ, लो लाइंग एरियाज़ में पानी खड़ा रहा है, लेकिन आपके मेजर शाहराहें बल्कि माइनर रोड्स भी आपके इमीडिएटली अगर रात को बारिश हुई थी तो सुबह तक वो मोटरेबल होते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपको आगाह कर दूं, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि तरक्याती काम जो 2023 में और ज़्यादा तेज़ हों, पूरे सिंध में तेज़ हों। इस साल जो सैलाब की सूरत हाल थी उसमें भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध ने सैलाब के दौरान इससे पता था जो डैमेज हो रहा है, चाहे वो हमारा रोड नेटवर्क हो, चाहे इरिगेशन नेटवर्क हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अस्पताल हो, या सबसे ज़्यादा जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, हमने इन 500 चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम जब बारिश हो रही थी, सैलाब की सूरत हाल थी, तब से शुरू किया था, और अल्लाह ताला ने मदद की। और यही वजह है कि हम आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएट करके, सिंध सूबा है जिसने तकरीबन $2 अरब के प्रोजेक्ट्स मंजूर कराएं, जिसमें तकरीबन $1.7 अरब के नए प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लड रिलेटेड काम है। और उसमें जो हमारा सबसे, मैं फिर कहूँगा, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ। 2010 में भी बड़ा सैलाब आया था, 2020 का 20 में भी आया था, लेकिन 2022 का सैलाब सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त हमने ये अज़म किया है कि तकरीबन 20 लाख घर लोगों के हम बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 अरब रुपए है। और उस 350 अरब रुपए में हमने फंडिंग अरेंज की है। तकरीबन 120 अरब रुपए हमें वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव हो चुका है। तकरीबन 60 अरब रुपए हमने अपने बजट से, यानी सूबा सिंध की बजट से मुख्तस किए हैं, वहाँ से आएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और वो वेरी काइंडली उन्होंने वर्बली तो एग्री किया है कि वो मैच करेंगे जो सिंध हुकूमत, यानी 60 अरब रुपए वो देंगे, 240 अरब हो जाएंगे। बाकी जो 110-120 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी 9 जनवरी को जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, हम उसमें जाएंगे। और वो जो घरों का प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम इतना रोबस्ट इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर कोई शख्स, हमने अंदाज़ा लगाया कि खर्चा तो ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हम 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। अगर कोई शख्स अगर एक घर किसी को बना के देना चाहता है तो वो उसी प्रोग्राम के तहत उसमें पार्टिसिपेट करे, और हम उस डोनर को और उस बेनिफिशियरी को मिलाएंगे आपस में, ताकि वो बेनिफिशियरी को पता चले कि जी मेरा घर फलाने ने डोनेट किया। अगर कोई कंपनी 100 घर बनाना चाहती है, गांव बनाना चाहती है, वो भी इस प्रोजेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से जो प्लान हमने किया है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला की मदद से हम ये पूरा करेंगे और ये 20 लाख घर बनाएंगे। और ये प्रोग्राम इधर ख़त्म नहीं होगा, ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे कि पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है, और या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं, उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए। कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हमारे पास इस साल आई थी, दोबारा भी आ सकती है, तो उसमें ऐसी बात ना हो कि जिसमें लोगों के घर सिरे से ही मिट जाए। हाँ, नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान रिकूप आराम से वो खुद अपने रिसोर्सेज से कर सके। तो ये हमारी सारी कोशिशें हैं जो मैं आपको आगे करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इरिगेशन नेटवर्क पे हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, हमने जो ब्रीचेस हैं काफ़ी बंद करनी है। इस वक्त हम ओवरऑल सूबे में 95% से ऊपर एरियाज़ में पानी इवैक्यूएट कर चुके हैं। कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है। मैं ख़ास तौर पे हमारे पास दादू ज़िले में प्रॉब्लम है, खैरपुर, नातनशाह, मेहड़ और जोही तालका, इनमें इश्यूज़ हैं। अभी तक पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। खैरपुर ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पे हमें थरी मीरवा का इलाका, तालपुर वड़ा का इलाका, इस जगह पे पानी है। प्रॉब्ली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हफ्ते में एक और चक्कर फ्लड एरियाज़ का भी लगाने का उनका इरादा है, ताकि वो काम का दोबारा खुद जायज़ा लें। और
ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس مانسون سے پہلے سندھ کے روڈز کو، سندھ کے اریگیشن چینلز کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور ہمارا پروگرام گھروں کی کنسٹرکشن کا زور و شور سے جاری ہوگا۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ نے گھروں کا ذکر کیا تو ابھی تک آپ نے کہا تھا کہ دسمبر میں اس کام کا آغاز کر دیا جائے گا، مگر دسمبر بھی بیت گیا، اب نیا سال بھی آ گیا تو یہ ابھی تک انفارچونیٹلی شروع نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ آپ نے ساحل پر ایک بڑا روڈ بنانے کا بھی منصوبہ بتایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں شروع نہیں ہو سکا، شروع ہو گیا۔ شروع پلاننگ تو بہت پہلے سے ہوگی لیکن اس سے زیادہ کام ہو گیا ہے۔ ہمارا سروے کمپلیٹ ہے، 20 لاکھ گھروں کا، 20 لاکھ سے اوپر گھر ہیں، ان کا سروے، کمپریہنسو سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے نا، شروع جا کے آپ نے ریتی بجری اور اینٹیں لے کے کھڑے تو نہیں ہو جانا کہیں۔ سروے کمپلیٹ ہے۔ ہم نے امپلیمنٹیشن پارٹنرز اس کے ساتھ رکھے ہیں جو ریناؤنڈ این جی اوز ہیں، جو کہ گراؤنڈ پہ، یہ کوئی سرکاری ٹھیکہ نہیں ہوگا 350 ارب کا کہ جی کسی کانٹریکٹر کو دیا جائے گا، لوگ خود گھر بنائیں گے، ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے، لیکن یہ انشور کرنا کہ وہ پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے۔ ہم نے امپلیمنٹیشن پارٹنرز سلیکٹ کر لیے، وہ بھی آن بورڈ ہیں۔ اس کا جو پورا سسٹم ہے وہ ڈیزائن اس وقت ٹیسٹنگ سٹیجز میں۔ ہمیں سب سے جو روکا ہوا ہے جس چیز نے، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، جیسے میں نے بتایا 60 ارب تو ہم نے خود کمٹ کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک سے فائنینسنگ پیسے تو ہمیں فیبرری مارچ تک انشاءاللہ اس سے کوشش کریں گے اور پہلے ملے، لیکن انہوں نے 20% ریٹرو ایکٹیو فائنینسنگ، یعنی آپ پیسے خرچ کریں اپنی جیب سے، ہم آپ کو وہ واپس ریکوپ کر کے دیں گے۔ تو پیسوں کا ایشو نہیں ہے، لیکن سسٹم جو سافٹ ویئر اس کا بننا ہے تاکہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ جو چاہے اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ جو بینیفیشری ہوگا اور جو ڈونر ہوگا اس کا آپس میں کانٹیکٹ ہوگا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے روڈ کی بات کی، دیکھیں اس سال یہ خاص طور پہ فلڈز کے بعد ہم نے کافی چیزیں ری الائن کی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں تقریباً 80 ارب روپے کے قریب، اگر نمبرز مجھے صحیح یاد نہیں ہے نجم آپ کو چاہیے، جو ہم نے ری پرپس کی اپنے پروونشل بجٹ سے فار فلڈ ریلیف اور فلڈ ریہیبلیٹیشن۔ اس وجہ سے کچھ پروجیکٹس ہمارے سلو ڈاؤن ہو گئے، تو ہم نے پرائرٹیز کچھ کی ہیں، لیکن ہمارے جو جیسے اب یہ پروجیکٹ اس کو تو سلو ڈاؤن نہیں کیا، یہ ایک میجر اس علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ یہاں پہ اسپتال بھی قریب ہے، یہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے، ایئرپورٹ کے جانے کا راستہ بھی ہے، تو اس کو ہم نے سلو ڈاؤن نہیں کیا، اس کو ہم نے اسی تیزی سے بلکہ اور تیز کیا ہے، تو کچھ ری پرپسنگ شاہ صاحب مکانی چونڈوں بار بار متعلق जे करे न रुगो ॿियूं पार्टियूं पर पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी बि दिलि भॻी आहे, तव्हांजो बि नुक़सानु थियो आहे। हाणे मकानी चूंडूं थींदियूं 15 जनवरी ते ॿिन्ही उन में, या न ॿियो इहो ॿुधाइजो त MQM जा सभई धड़ा गॾिजी विया आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेयर कराची में कीअं ईंदो؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے ورکرز سے میٹنگ بھی کی تھی، آپ لوگ میں سے کچھ دوست بھی موجود تھے۔ ہم الیکشن کبھی پوسٹ پون نہیں کرانا چاہتے تھے، وجوہات تھی، لا اینڈ آرڈر کی سیلاب۔ اب آپ خود اس وقت بھی جب الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن کمیشن کو یہ سندھ حکومت لکھے گی، کچھ علاقے جیسے میں نے آپ کو بتایا خیرپور ناتھن شاہ میں شاید میں وزٹ پھر کرنے جا رہا ہوں، خود بھی معائنہ کروں گا، جوہی کا کچھ ہے جہاں پہ نہیں ہے ابھی تک روڈ نیٹ ورک کے لوگ پہنچ سکے، اسکول بالکل تباہ ہو گئے، وہاں شاید ہم ریکویسٹ کریں، لیکن جہاں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہمیں ایشو تھا لا اینڈ آرڈر کا، اس لیے کہ ہماری پولیس ساری انگیج تھی۔ ہم 2 حصوں میں کیوں کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز؟ اس لیے کہ یہ جنرل الیکشن سے بھی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم ایک علاقے کی ایڈمنسٹریشن، جب ہم نے لاڑکانو، سکھر، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں کیے تھے، تو ہم نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی انتظامیہ کو ادھر لے گئے تھے۔ جب ہم کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن کریں گے تو ہم ان علاقوں کی انتظامیہ کو ادھر لے کے آئیں گے، لیکن وہ خود مصروف تھے فلڈ کے کام میں، بلکہ ہم نے کراچی سے کافی ساری پولیس اور ٹریفک ارینجمنٹس کے لیے ٹریفک پولیس بھی بھیجی ہوئی تھی۔ تو جہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے ہم کبھی الیکشن سے کیوں نہیں بھاگے، اور آپ نے کہا میئر اس کا آئے گا جس کو کراچی والے چاہیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی والے یہ پیپلز پارٹی کا کام دیکھ کے مرتضی وہاب صاحب کھڑے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کہے گا، میئر وہ آئے گا جو کراچی کی عوام چاہے گی۔ باقی بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہے، ہم چاہیں گے کہ ہر پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی خاص طور پہ گورنر صاحب نے رات میں وزٹ کیا،
ان کا یہ کہنا ہے، آپ نے اربوں روپے کا پروجیکٹ بتایا، ان کا یہ کہنا ہے خصوصاً کراچی اور سندھ بد بخشش اور چندے پہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک دم ایک الیکشن سال ہے، یہ حالات پوری تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف ایک یکجا ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول نظر آ رہا ہے یا پھر وہ واقعی میں بالکل مائنس ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں ملتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کیا پریشانی کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں گروپس پارٹیز تھی نا یہ الیکشن الائنس کوئی کرتا ہے یا ملتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ بھتے بخشش والا زمانہ ختم ہو گیا، اب وہ بھتہ خوری نہیں چلتی یہاں پہ۔ گورنر صاحب کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، لیکن شاید وہ اسی کو کر رہے ہوں گے بات کہ جو بھتہ خوری یہاں ہوا کرتی تھی، اور آپ سب کو پتا ہے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا کراچی شہر میں آپ لوگوں نے بھی بھتہ دیا ہوگا یار، میں معذرت کے ساتھ تو وہ بھتہ خوری ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں اب کبھی نہیں ہوگی وہ۔ اور میں نے کل یہ کہا تھا، کل میں نے جب تقریر کی تھی، اب یہی بات میں نے کہی تھی کہ اس شہر کو انشاءاللہ تعالیٰ، اس شہر کے لوگ اب پہچان گئے، اس شہر کو اب کوئی بند نہیں کر سکتا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں نے یار اپنی طالب علمی کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی دیکھا ہے، وہ ایک موٹر سائیکل پہ بندہ آتا تھا، یوں اشارے کرتا تھا، آپ لوگ سب اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے تھے۔ اب ہے کسی میں ہمت تو کرے۔ ہاں، شہر میں پرابلمز ہیں لا اینڈ آرڈر کے، میں آپ کو یہ بتاؤں، لیکن کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی جو پرابلم، اس کے بھی کل مرتضیٰ نے بڑی کمپریہنسو ایک پریس کانفرنس کی، میں نے سنی تھی، جب بتائی کہ اس کے ریزنز کچھ ہیں، کوتاہیاں ہر ایک کی ہیں۔ میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، بریو زمانی یہ کہتے ہیں نا اردو میں، کہ نہیں کرتا اس سے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا میرا کام ہے، لیکن میرے ساتھ یعنی حکومت کے ساتھ باقی اداروں نے بھی کام کرنا ہے۔ باقی اداروں نے بھی جو سچویشن ہے اس کے، فار ایگزامپل ہم نے کئی بار یہ جو ریپیٹ افینڈرز ہیں، یعنی میں نے ایک بار چوری کی، پکڑا گیا، رہا ہوا، ہم نے کہا ریپیٹ افینڈرز کے لیے کوئی ایک ٹیگنگ سسٹم کیا جائے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو میرے ساتھ باقی اداروں نہیں، میں جب اپنی بات کرتا ہوں، میں مراد علی شاہ کی یا چیف منسٹر کی بات نہیں کرتا، میں حکومت سندھ کی بات کرتا ہوں۔ سارے اداروں نے تعاون کرنا ہے، اور اگر کوئی ایک ادارہ بھی کمزور ہوتا ہے تو وہ the chain is as strong as its weakest link۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں۔ صاحب بتائیے کہ آپ کی حکومت کا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ، جو لا اینڈ آرڈر سے جو ہے میٹر رکھتا ہے۔ کراچی میں اس دفعہ 112 افراد جو صرف اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، تو سیف سٹی پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے اور یہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوا ہے؟ کیا اس میں اور بھی تاخیر ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، سیف سٹی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کچھ ایشوز تھے، اس کی کاسٹنگ کے ایشوز تھے، وہ سارے ریزالو کیے۔ دیکھیں کوئی، اور یہ اچھا خاصا میں آپ کو بتاؤں، جب یہ پہلی بار لائے تھے تو 28-29 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، بنا کے لائے تھے، اور یہ ریویو کر کے اس کی ڈراسٹکلی کاسٹ نیچے گئی ہے۔ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں نے جو ایکسپرٹ تھے اس ایریا میں ان سب کو انوالو کیا۔ چیف سیکرٹری صاحب پہلے سیکرٹری آئی ٹی رہ چکے، ان کو میں نے کہا کہ جی آپ کے کانٹیکٹس ہوں گے، آپ اس کو ریویو کرائیں، وہ ریویو کرائیں، اس کی کاسٹ کافی نیچے آ گئی ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ لیکن اس کی ضرورت، اشد ضرورت ہے، اور ہم اس کو فیز وائز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ سر، شہر میں جو اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے اور میچز بھی آ رہی ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ بلدیات ہو جائیں گے؟ کیا رہی ہے؟ اسٹریٹ کرائم بڑھتی جا رہی ہے اور میچز بھی آ رہی ہیں، کیا بلدیات ہو جائیں گے؟ کرکٹ میچ تو ہوتا رہے گا یار، اس میں میری بات سنیں، لوگوں کو اپنا حق حکمرانی دینا سب سے سپریم کام ہے، ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں۔ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ میئر وہ آئے گا جس کو کراچی کے لوگ چاہیں گے، اس سے بڑھ کے اور کیا آدمی یہ نہیں۔ اور میں تھوڑا زیادہ کلیم کرتا ہوں، میں ان کا ایک کارکن ہوں، میں کہتا ہوں میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا، اس لیے کہ کام کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھائے۔ میں آپ کو سڑک پہ دکھا رہا ہوں بیٹھا ہوا، کل تو میرے پہ ایک الزام بھی لگ گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے بڑا مشکل ہے، میں جامشور جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا حشر کریں گے میرے اپنے کانسٹیٹوئنٹس۔ لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کراچی ہمارا دارالخلافہ ہے، کراچی اس ملک کی گروتھ انجن ہے، اور ہم نے کبھی بھی، اور میں اپنی طرف سے، میں تو
میں نے چیئرمین صاحب کو کل کہا تھا اپنی تقریر میں کہ چیئرمین صاحب کراچی والے آپ کو اپنا سمجھتے ہیں, آپ کراچی میں پیدا ہوئے, میں بھی کراچی میں پیدا ہوا. میرا گاؤں ضرور سیون شریف ہے, لیکن میرا دل جیسے سیون کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, کراچی کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی دھڑکتا ہے. اور میں نے یہ انشور کر کے دکھایا ہے. میں آپ کو اگر پروجیکٹس گنانا شروع ہوں گا تو شاید شام ہو جائے گی اور جو لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں وہ رہ جائیں گے. جتنے پروجیکٹس پچھلے 5-6 سالوں میں کراچی میں ہوئے ہیں, کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی امن و امان لائی ہے, کیونکہ ایک آج سے 7-8 سال پہلے کسی کی سوچ بھی نہیں تھی. ہاں, اسٹریٹ کرائمز کے جو ایشوز ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, ہیں ایشوز, اس کی وجوہات بھی میں نے بتائیں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو اس سے بری زبان نہیں کرتا, لیکن مجھے سب کی مدد کی ضرورت ہوگی اس میں, اور وہی میں کر رہا ہوں. کرن لاسٹ یہ بتا دے گا کہ آپ کی جو وفاق میں ایک سوال کروں گا کہ آپ لوگ کے ساتھ وفاق میں آئی ہے MKM, وہ ہمیشہ اعتراض کرتی ہے, تحفظات کا اظہار کرتی ہے بلدیاتی حلقہ بندیوں کو لے کر, اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام میں ترمیم کے حوالے سے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا, اور جو ان کے اعتراضات ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے؟ نہیں, دیکھیں, ہم بڑی ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں, ہم لوگ ملتے بھی رہتے ہیں. ہماری اپنی پارٹی میں بھی 2 رائے ہوتی ہیں. آپ میری رائے کسی اور پارٹی کے ورکر سے فرق ہو سکتی ہے, تو یہ جب اور خاص طور پہ 2 پارٹیز ملتی ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ چیزوں پہ اختلافات, تو میں نہیں کہوں گا ڈفرینس آف اوپینین انگریزی میں بتا دیے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن ہم بات تو کر رہے ہیں. یار مجھے یہ نہیں, ایک سوال بھی نہیں آیا اس شخص کا مجھے کہ جو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی سے بات کرنی چاہیے. مطلب اس ملک جس صورتحال میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے, مطلب وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں 40,000 جنگجو لایا تھا, آپ نے سنا ہوگا, میں تو لایا تھا اور ان لوگوں نے ان کو خراب کر دیا, اور یہ اب ریزالو ہے ہمارا کہ جو دہشت گردی دوبارہ اس ٹائم پہ واپس شروع ہوئی تھی اس کو ختم کریں گے. تو میں ڈائگریس نہیں کر رہا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ نئے سال میں اس کی بات کرنی بھی چاہیے اس شخص کی جو اس زمینی حقائق سے بالکل الگ ہے. مجھے بتا دے کہ 3.5-4 سال حکومت رہی تھی, کراچی نہیں پورے پاکستان میں ایک منصوبہ بتا دے. میں نے پرسوں میں جانا تھا مجھے, لیکن میں نہیں جا سکا. 330 میگا واٹ ایڈ کیا ہم نے نیشنل گریڈ میں. ذرا ایک منصوبہ, یہ سندھ حکومت کا کام ہے سارا. ذرا بتائیں پچھلے 3.5 سال میں حکومت پاکستان میں کیا کیا ہے, کوئی ایک بڑا منصوبہ بتا دیں. اور یہ اچھا, یہ میں نے ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں شاید اس کی کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت. ابھی یہاں سے وہ جیت کے گیا تھا, پھر نہیں آیا, آیا یا نہیں آیا, لیکن ایک پتھر ایک اینٹ لگائی ادھر. تو خیر, میں آپ نے کا جو سوال تھا, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں, اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, ہم ڈیموکریسی پہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ سارے جو مسائل ہیں بات چیت کے ذریعے ریزالو کر لیں گے. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے کا جلد افتتاح کیا جائے گا, جو بھی پروجیکٹ چلتا ہے اس کا وزٹ باقاعدگی سے کرتا ہوں. ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی کہا کہ BRT میں بایو گیس استعمال کی جائے گی.